ایک ظاہری شکل ہے، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میرے کان ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرا سر ہے، میرا دماغ ہے، یہ میرا دل ہے، میرا وجود ہے۔ یہ ایک ظاہری شکل ہے، اور ہاتھوں کی پکڑ ہے، آنکھوں کی بصارت ہے، دل کی بصیرت ہے، دماغوں کی سوچیں ہیں، کانوں کی سماعت ہے، یہ ساری ایک ظاہری شکل ہے۔ لیکن جو قبر میں اعمال کی شکل بنے گی وہ اس سے بالکل مختلف ہو جائے گی۔ اللہ کے نزدیک جو میری اور آپ کی شکل بن رہی ہے وہ ہمارے کردار اور ہمارے اعمال کی شکل بن رہی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حقیقت میں یہ انسان کے اپنے اعمال ہی تو ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سانپ اور بچھو کی شکل میں بدل دیتے ہیں۔ جب قیامت برپا ہوگی، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، انسان کا پورا وجود اس طرح بن جائے گا جس طرح انسان کا دنیا میں کردار اور کریکٹر ہوگا۔ کچھ لوگ اٹھیں گے، ان کی شکل کیسی ہوگی؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ان کا وجود چیونٹی کے برابر ہو جائے گا۔ ظاہری طور پر ان کا ناک انسانوں جیسا، ان کی آنکھیں انسانوں جیسی، ان کے کان انسانوں جیسے، ان کے ہاتھ اور پاؤں انسانوں جیسے ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر کر کے، اتنا اللہ انہیں ذلیل کرے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں چیونٹی کے برابر بنا دے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو قبر میں اعمال نامے کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ جو میں اور آپ نیک عمل کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، تو ان کی ایک شیپ بن جاتی ہے، ان کی ایک حیت بن جاتی ہے، ان کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ ایک ظاہری شکل ہے، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میرے کان ہیں، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرا سر ہے، میرا دماغ ہے، یہ میرا دل ہے، میرا وجود ہے۔ یہ ایک ظاہری شکل ہے، اور ہاتھوں کی پکڑ ہے، آنکھوں کی بصارت ہے، دل کی بصیرت ہے، دماغوں کی سوچیں ہیں، کانوں کی سماعت ہے۔ یہ ساری ایک ظاہری شکل ہے، لیکن جو قبر میں اعمال کی شکل بنے گی وہ اس سے بالکل مختلف ہو جائے گی۔ اللہ کے نزدیک جو میری اور آپ کی شکل بن رہی ہے وہ ہمارے کردار اور ہمارے اعمال کی شکل بن رہی ہے۔ ماں حسن و جمال اور خوبصورتی اور چہرے اور صورت کے لحاظ سے شکل نہیں بنتی، بلکہ اللہ کے نزدیک ہمارے اعمال کی شکل بن رہی ہے۔ اور جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اگر نیک ہو تو ایک خوبصورت چہرے والا اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ میت کہتی ہے وجہک الوجہ الذی یأتی بخیر، تو کتنا خوبصورت چہرے والا ہے، تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں، تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، آج خوبصورت چہرے میں تیرے سامنے آ گیا ہوں۔ اگر مرنے والا انسان برا ہو تو یہ میت اس انسان کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے، اس شکل کو دیکھ کر قبر میں ڈر جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرے گناہ ہوں جو زندگی میں تو کرتا رہا ہے۔ اور قبر میں جو سانپ آتے ہیں نا، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبر میں جو سانپ آتے ہیں اور انسان کو ڈستے ہیں، یہ حقیقت میں انسان کے کیے ہوئے اعمال سو ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ انسان کے اپنے اعمال ہی تو ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سانپ اور بچھو کی شکل میں بدل دیتے ہیں۔ قبر میں جو سانپ ڈستا ہے نا، یہ حقیقت میں انسان کا برا عمل ہوتا ہے۔ اب اللہ ہی جانتا ہے وہ سانپ کتنا خوفناک ہوگا، وہ بچھو کتنا خوفناک ہوگا۔ اگر سانپ بچھو ہمیں نظر آئے ہم گھر سے بھاگ جاتے ہیں، تو سوچیں قبر میں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، وہاں کوئی راہ مفر بھی نہیں ہے، اور جائے پناہ اور جائے قرار بھی نہیں ہے، وہاں بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ اپنے ہی کئی من مٹی تلے دفن کر کے اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں، بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اگر وہاں سانپ آ گیا، وہاں بچھو آ گیا، پھر انسان کہاں بھاگے گا؟ تو اس لیے ہمیں قبر کی سختیوں سے ڈرنا چاہیے، قبر کو یاد کر کے ڈرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کو یاد کر کر کے رو پڑتے تھے، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ 5ویں نمبر پر انسان اپنے اعمال کو کیسے دیکھے گا؟ جب قیامت برپا ہوگی، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، انسان کا پورا وجود اس طرح بن جائے گا جس طرح انسان کا دنیا میں کردار اور کریکٹر ہوگا۔ جس طرح انسان کے اعمال ہوں گے، انسان کا پورا وجود اس طرح بن جائے گا۔ کچھ لوگ اٹھیں گے، ان کی شکل کیسی ہوگی؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ان کا وجود چیونٹی کے برابر ہو جائے گا۔ چیونٹی اتنی ساری ہوتی ہے، چیونٹی کے برابر وہ لوگ بن جائیں گے۔
ظاہری طور پر ان کا ناک انسانوں جیسا، ان کی آنکھیں انسانوں جیسی، ان کے کان انسانوں جیسے، ان کے ہاتھ اور پاؤں انسانوں جیسے ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر کر کے، اتنا اللہ انہیں ذلیل کرے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں چیونٹی کے برابر بنا دے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ صحیح بخاری کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ، میرے محبوب فرماتے ہیں یہ متکبرین لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائیں گے تو انہوں چیونٹیوں کی طرح بنا دیں گے۔ یہ تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے تھے، غریب کی عزت ہی نہیں کرتے تھے، اپنی پراپرٹی یا اپنی جائیداد کے اوپر غرور و فخر کرنے والے۔ تکبر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ حق بات کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، ایک طرف قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور دوسری طرف قول امام آ جائے۔ یہ لوگوں نے آج اصول ہی الٹ بنا رکھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر حدیث رسول ہمارے امام کے قول کی مخالف ہو ہم حدیث رسول کو چھوڑ دیں گے، ہم قول امام کو لیں گے۔ حالانکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث کے خلاف ہمارے امام کا قول آ جائے ہم امام کے قول کو چھوڑ دیں گے، ہم پیغمبر کے فرمان کو لے لیں گے۔ لیکن الٹ قاعدہ بنا دیا کہ حدیث رسول ہمارے قاعدے کے خلاف آئے حدیث کو چھوڑ دیں گے، اپنے قاعدے کو بچا لیں گے۔ قاعدہ ہی الٹ بنا دیا۔ حدیث رسول ہماری عقل کے خلاف آئے ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے، اپنی عقل کو لے لیں گے۔ یہ حق بات کو جھٹلانا ہے میرے بھائیوں۔ جب حدیث آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، پھر نہ ماننا یہ تکبر ہے۔ فرمایا حق بات کو جھٹلا دینا۔ جب پتہ چل گئی کہ میرے پیغمبر کی یہ حدیث ہے، پھر اپنی ضد کے اوپر اٹا رہا، نہیں مانی حدیث، قول امام کی وجہ سے نہیں مانی حدیث۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے حدیث کا جواب تلاش کرتے کرتے 10 سال گزر گئے ہیں، یہ ہے حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ جب قبروں سے اٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان کا وجود چیونٹیوں کی طرح بنا دے گا، اور کچھ لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے، سود کھانے والے، اللہ اکبر، سود کھانے والے جب قبروں سے اٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بولا کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو پاگل کر دے گا۔ جیسے دولت کی نشے میں دنیا میں یہ دھت تھے، قیامت کو جب قبروں سے اٹھیں گے اسی طرح یہ پاگلوں کی طرح ہوں گے۔